انہی شب و روز کے درمیان میں نے ایک رات خواب دیکھا جو اس طرح سے تھا۔ میں ایک وسیع عالی شان محل میں کھڑا ہوں۔ محل بے حد خوبصورت ہے۔ فرش پر جب نظر ڈالتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان گنت ہیرے جواہرات، لال یاقوت، موتی اس قدر کثرت سے بکھرے پڑے ہیں کہ میرے پاؤں تلے کی جو جگہ ہے صرف وہی پاؤں کے فرش پر رکھنے کی وجہ سے خالی ہے، باقی محل کا پورا فرش بھرا پڑا ہے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر یہ خیال بھی دل کو ڈرانے لگا کہ میں یہاں اچانک کیسے پہنچا، یہ کیا ماجرا ہے۔ جس کسی کا یہ محل ہے اگر اس نے مجھے یہاں کھڑے دیکھا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ میں یہاں کس راستے سے آیا ہوں؟ مجھے یہاں سے کس راستے سے باہر نکلنا ہے؟ اس محل کی یہ چمچماہٹ جو اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے؟ میں اسی سوچ میں پریشان تھا کہ مجھے اچانک ایک سیڑھی جو مجھ سے کافی دور پر تھی دکھلائی دیتی ہے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ باہر نکلنے کے لیے یہی مناسب راستہ ہو، لیکن وہاں کیسے پہنچا جائے کیونکہ پورے محل کا فرش ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ خیر ایک ترکیب ذہن میں آئی کہ نیچے جھک کر ان چیزوں کو آرام کے ساتھ ہٹایا جائے، صرف پاؤں رکھنے کے لیے جگہ بنائی جائے، اس طرح ایسا اس سیڑھی تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے ٹھیک ایسے ہی کیا۔ میں سیڑھی کے قریب پہنچا۔ اوپر والی چھت جہاں یہ سیڑھی جا رہی تھی میں جانا چاہتا تھا، لیکن دیکھا کہ سیڑھی کے ہر زینے پر یہ چیزیں بے شمار رکھی ہوئی ہیں۔ سیڑھی کے دونوں کناروں پر پھولوں کے پودے ہیں، پھولوں سے روشنی کی کرنیں میرے اوپر پڑ رہی ہیں۔ میں اچنبھے میں پڑا ہوا ہوں کہ یہ کیا بات ہے، یہ کس کا اتنا بڑا عالیشان محل ہو سکتا ہے جو اس قدر سجایا گیا ہے۔ خیر میں اسی ترکیب سے سیڑھیاں چڑھتا گیا جس ترکیب سے میں پیچھے سے آیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب میں اوپر والے محل میں پہنچا تو وہاں فرش پر سبز رنگ کی بہت بڑی قالین بچھی دیکھتا ہوں۔ ایک طرف سے یہ محل خالی پڑا ہوا ہے، لیکن جب دائیں طرف نظر ڈالتا ہوں تو باریک سفید لمبے کپڑوں میں ملبوس بہت سارے بزرگوں کو دیکھتا ہوں جو شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ جیسی آواز میں باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے ان کی اس بھن بھناٹ کی آواز نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں ان کی طرف چل دیا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھتے ہی وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں اور ان کے امام صاحب کی دائیں طرف ایک عالی شان نشست تھی جو تکیوں سے سجی ہوئی تھی۔ مصافحے کے بعد مجھے اس پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ میں اس عالی شان گدی پر ان کے کہنے کے مطابق بیٹھ گیا۔ پھر وہ سب لوگ بھی بیٹھ گئے۔ امام صاحب سے مصافحے کے وقت میرے دل کی کیا کیفیت ہوئی یہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان کی شکل و صورت کے دیدار سے دل پر کیا اثر ہوا یہ بھی لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ گدی پر بیٹھنے سے جسم کو کیا محسوس ہوا اس کے بھی بیان سے قاصر ہوں۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی، جسم پسینے سے شرابور تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب اس منظر کو میں ہو بہو کئی بار اپنے دماغ کی آنکھوں سے دیواروں پر بھی دیکھنے لگا۔ اکثر میں اسی خیال میں محو ہو کر ڈوب جاتا ہوں۔ چہرے پر داڑھی جو روزانہ میں تراشتا کرتا تھا کافی دراز ہو گئی، اس کی طرف کئی مہینوں تک خیال بھی نہ آیا۔ دل انہی بزرگوں کی صحبت و نشست میں بیٹھنے کے لیے اداس ہونے لگا۔ ان سے مصافحہ کرنے کو دل اکثر تڑپنے لگا۔ یہ میرے دل کے اندر کی بات ہے جسے میں نے اپنی رفیق حیات سے بھی چھپائے رکھا تھا۔ وہ کئی بار اصرار کرتی کہ آپ کو کیا ہوا ہے، بتاتے کیوں نہیں، چہرے کا کیا حال بنا رکھا ہے، حجامت کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں خاموش مسکراتے ہوئے بات کو ٹال دیتا۔ اسی علاقے کے میرے ایک دوست ہیں جن کا نام محمد شریف بٹ ہے، یہ گاؤں منبو میں رہتے ہیں، میرے پاس اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ میری دکان میں تشریف لائے جبکہ اس خواب کو اپنے دماغ کی آنکھوں سے میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ محمد شریف صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ خیر انہوں نے کچھ صبر کرنے کے بعد مجھے جھنجھوڑا کہ بھائی حاکم سنگھ آپ کو کیا ہو گیا، آپ پہلے کی طرح کے نہیں رہے، میں کب سے یہاں بیٹھا ہوں، آپ تو دوسری طرف کہیں متوجہ ہیں، کیا بات ہے، آپ سہمے سہمے کیوں لگ رہے ہیں؟ فوج یا اسٹف کے آدمی نے کہیں ڈرایا تو نہیں، یا کسی میلیٹنٹ کی طرف سے خط تو نہیں آیا؟ جو بھی بات ہے آپ مجھے اپنے دل کی ہر بات ضرور بتائیے۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ میرا فوج یا اسٹف میلیٹنسی سے کوئی دور دور تک کا بھی واسطہ نہیں۔
میں آپ کو کیا بتاؤں، انہوں نے مجھے بہت مجبور کیا تو میں نے جو خواب دیکھا تھا انہیں سنا دیا۔ محمد شریف صاحب نے مجھے تسلی دی کہ آپ خوش قسمت ہیں جو آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل و احسان ہے۔ میں اس کی تعبیر تو آپ کو نہیں بتا سکتا، البتہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے ایک مشہور بزرگ ہیں جن کا نام جناب غلام قادر غنی پوری صاحب ہیں، ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں۔ آپ آج ہی رات کو میرے گھر چلیں، رات کو وہاں میرے گھر میں ٹھہریں، صبح سویرے ہی ان سے ملاقات کر کے خواب کی تعبیر پوچھیں گے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ہم 1 جنوری 1997 کی رات کو محمد شریف بٹ صاحب کے گھر ٹھہرے۔ صبح یعنی 2 جنوری 1997 کی صبح کو جناب غلام قادر غنی پوری صاحب کے گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں محمد شریف صاحب نے کہا کہ ہم جب بھی کسی خانقاہ یا مدرسے میں جاتے ہیں تو باوضو ہو کر جاتے ہیں، کیونکہ وہاں قرآن پڑھا اور سنایا جاتا ہے۔ وہاں کے بزرگ بھی باوضو رہتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی باوضو ہی ہو کر جانا چاہیے۔ یہ اپنے دل کا فتویٰ ہے، شرعی فتویٰ نہیں ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا ہم اچھی چیز کو ہی اپنائیں گے، وضو کر کے ہی جائیں گے۔ انہوں نے مجھے وضو کرنا سکھایا۔ بہرحال ہم باوضو ہو کر بزرگ کے پاس پہنچے۔ وہاں پر کافی لوگوں کی بھیڑ تھی، یکے بعد دیگرے سب فارغ ہو گئے، ہمارا نمبر بھی آ گیا۔ تعارف کے بعد میں نے اپنا خواب انہیں سنایا اور اس کی تعبیر چاہی۔ بزرگ نے سب کچھ سن کر کچھ دیر خاموشی کے بعد قرآن کی کچھ آیات لکھ دیں اور صبح و شام ان کو پڑھنے اور ہر 40 دن کے بعد ملاقات کرنے کے لیے کہا۔ میں اس سے زیادہ ان سے اور کچھ نہیں پوچھ سکا۔ میں اس فیصلے پر پہنچا کہ اس خواب کی تعبیر یہی قرآن کی آیات ہیں جن کا مجھے ورد کرنا ہے۔ ہم وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ راستے میں نے محمد شریف صاحب سے پوچھا یہ کیا ہے، مجھے ذرا ہندی میں لکھوائیں، میں عربی نہیں جانتا۔ انہوں نے مجھے ترتیب سے وہ سب کچھ لکھوایا جو بزرگ نے لکھ دیا تھا۔ جب اس کا میں نے ترجمہ پڑھا تو اس کا مضمون اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مشتمل تھا۔ بس پھر کیا تھا، مجھے خواب کے ذریعے سے اپنی منزل آپ مل گئی تھی جس کی تلاش میں برسوں سے بےتاب تھا۔ آج میرا وہ خواب پورا ہو چکا تھا، اب مجھے اسے ظاہر ہی کرنا تھا۔ میں وقتاً فوقتاً بزرگ کے پاس حاضری دیتا رہا، وہاں مجھے توحید کا درس بھی ملتا رہا، روح کی اصلاح بھی ہوتی گئی۔ 25 اپریل 1997 کو جناب غلام قادر غنی پوری صاحب نے میرا نام ارشاد احمد رکھا۔ اب میری زندگی کی دنیا بدل گئی تھی۔ اب میں مستند اسلامی لٹریچر خرید کر پڑھنے لگا۔ جو مطالعہ کرتا گیا میرے ایمان کی کیفیت بڑھتی گئی۔ کچھ مہینوں کے بعد میں نے چھپ کر مسلم بنے رہنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے بزرگ سے ملاقات کرنے کے بعد عرض کیا مجھے کورٹ میں جا کر اپنے اسلام قبول کرنے کی قانونی کارروائی کروانی چاہیے، کیونکہ میرے چہرے پر اب لمبی داڑھی ہو چکی ہے، لباس بھی ہے اپنے آپ بدل گیا ہے، شناختی کارڈ پر جو فوٹو اور نام تھا اب میری شکل اس سے نہیں ملتی تھی۔ ماں باپ بہن بھائی وغیرہ کو بھی آپ نے اس فیصلے سے آگاہ کرنا تھا۔ بس اسی غرض سے ایک دن میں اپنے گھر آیا۔ والد اور والدہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میں 5-6 مہینے کے بعد گھر آیا تھا۔ چہرے پر داڑھی دیکھ کر ماں نے کہا بیٹا وہاں کیا آپ کو حجامت بنانے کی بھی فرصت نہیں ہے؟ آپ پہلے کھانا وغیرہ کھا لیجیے اور پھر حجامت کر کے نہا لیجیے اور ذرا آرام کر لیجیے۔ میں نے کھانا وغیرہ کھایا، حجامت والی بات کو باتوں میں ٹال دیا۔ آرام کرنے کے بجائے ماں کے سامنے رسوئی میں بیٹھ کر ہاتھ میں تسبیح لیے اول کلمہ پڑھتا رہا۔ ماں نے پوچھا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ ان کے لیے یہ کوئی نئی بات تو تھی نہیں، کیونکہ میں بچپن سے ہی اسی مزاج کا تھا۔ یوں بھی کبھی کبھی ان کے سامنے ایسے ہی برہم سوتر کی مالا چبا کرتا تھا۔ میں نے جواب دیا میں پہلے ایک کم برہما دونستے ناستے کنجن کی مالا جیتا یعنی پڑھتا تھا، اب میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں۔ ماں کے پوچھنے پر میں نے کہا آنتم آخری مارشی کلکی اوتار ناراشنز جگت گرد عالمی رہنما جو عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آج سے 1450 سال پہلے تشریف لائے تھے اور اس دنیا فانی کو خیر آباد کہہ کر تشریف لے بھی گئے ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے کچھ مہینے پہلے ان کے بارے میں معلوم ہوا۔ اب میں انہیں دنیا فانی کا آخری نبی مانتا ہوں، ان کے لائے ہوئے دھرم مذہب کو مان چکا ہوں۔ جو تعلیمات انہوں نے نسل انسانی کو دی ہیں انہیں تسلیم کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک بات بھی نہیں کی، سب کے سب ایشور اللہ کے حکم سے فرمائی ہیں۔ اس لیے آپ بھی ان پر ایمان لے آئیں، دوسروں کو بھی ان پر ایمان لانے کو کہیں اور اس
پرانے دادا پردادا کے دین کو خیر آباد کہیے، کیونکہ ان کے ظہور کے بعد پرانے جتنے بھی ادیان ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب جو بھی ان پر عمل کرے گا وہ آخرت میں ناکام ہوگا، اور جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوگا وہ آخرت میں کامیاب اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرے گا۔ یہی وہ کل کی اوتار ہیں، جگت گرو، عالمی رہنما ہیں، نشرز ہیں، جن کا برسوں سے بڑے گیانیوں، عالموں اور پروتوں مذہبی امور انجام دینے والوں کو انتظار ہے۔ ماں نے جواب دیا، اچھا، آپ کا دل جس راہ میں خوش رہتا ہے قبول کریں، آپ سے تو ہماری کچھ پیش نہیں چلتی، آپ جس طریقے سے بھی اس اوپر والے کی عبادت کرنا چاہیں کریں۔ میں نے ماں سے پوچھا، مجھے نماز پڑھنی ہے، یہاں رسوئی میں پڑھ سکتا ہوں؟ ماں نے بخوشی اجازت دے دی۔ میں نے ماں سے کوئی صاف چادر لانے کو کہا۔ ماں نے صندوق میں سے اپنے سر کی نئی چادر نکال کر مجھے نماز پڑھنے کے لیے دے دی۔ میں نے نماز عصر، مغرب اور عشاء اسی چادر پر پڑھی۔ شام کو سب گھر والوں سے اس بارے میں تفصیل سے بات ہوئی۔ میں نے انہیں آگاہ کیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے رہنے سہنے، کھانے پینے، عبادت کے طور طریقے آپ سے الگ ہو گئے، اس لیے آپ سے میرے ساتھ اسلام قبول کر لیجئے۔ سب کے سب شمس نے انکار کیا کہ ہم اپنے دادا پردادا کے دین سے پھر نہیں سکتے۔ آپ اپنی زندگی کو جس طرح گزارنا چاہتے ہیں گزاریے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، صرف ایک بات یاد رکھنا، اپنے ماں باپ کو کبھی بھی نہیں بھولنا۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ اسلام تو مجھے آپ کی سیوا خدمت کرنے کا حکم دیتا ہے، آپ اسلام میں داخل ہوں یا نہ ہوں، میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اسلام کے حکم سے آپ ہی کا بیٹا رہوں گا، آپ کا سیوک خادم اور آپ کے سکھ دکھ کا پورا خیال رکھوں گا۔ 27 ستمبر 1998 کو میں ماسٹر بشیر احمد صاحب گاؤں گڑھمالو والے کو ساتھ لے کر بھدرواہ سیشن کوٹ روانہ ہوا۔ رات کو ہم دونوں بھدرواہ میں مولوی حفظ الرحمان صاحب کے مدرسے میں ٹھہرے۔ مولوی صاحب بھی بہت خوش ہوئے۔ صبح 28 ستمبر 1998 کو میں ماسٹر بشیر احمد صاحب اور مولوی حفظ الرحمان صاحب کے ہمراہ تقریباً 11 بجے کوٹ میں پہنچا۔ مولوی صاحب کی جان پہچان کوٹ کے جج سے اچھی تھی، اس لیے مولوی صاحب نے چپڑاسی کے ذریعے ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر ملنے کا سندیش پیغام بھیجا۔ جج صاحب نے فوراً اندر سے چپڑاسی کو بھیجا کہ ہمیں اندر آنے دیا جائے۔ ہم تینوں جج صاحب کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں گیسٹ روم میں بٹھایا اور تھوڑی دیر کے بعد خود بھی تشریف لائے۔ تعارف کے بعد میں نے اپنے آنے کی غرض بیان کی۔ جج صاحب نے تفصیل جاننی چاہی تو میں نے تقریباً 1.5 گھنٹے انہیں اپنے بچپن سے لے کر آج تک کے روحانی سفر کا حال سنایا۔ میری روایات سن کر جج صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے تبدیلی مذہب کے متعلق سب کاغذات جلد مکمل کر دیے۔ جج صاحب نے کافی دیر تک مجھے گلے سے لگائے رکھا اور میری پیشانی پر بوسے دیتے رہے۔ میں جج صاحب کا یہ ہمدردی بھرا دیکھ کر بہت متاثر ہوا، اور جج صاحب کا نام ضیاء الاسلام سہروری صاحب ہے۔ بڑے نیک سیرت اور نیک صورت انسان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ میں 14 مارچ 1999 کی شام والی گاڑی سے باتری سے ڈوڈا سٹی کے لیے اہلیہ اور بچوں کے کپڑے لے کر روانہ ہوا۔ مارچ کلوزنگ کا بھی مہینہ تھا، اس لیے کافی سارے پیسے بھی میرے پاس تھے۔ بس دیر سے ٹھاٹری اسٹیشن پر پہنچی۔ اس اسٹیشن سے سٹاف کے 10-12 جوان اپنے آفیسر سمیت بس میں سوار ہوئے۔ کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے گاڑی کو روکا اور سبھی سٹاف کے جوان نیچے اتر گئے۔ مجھے بھی گاڑی سے نیچے اترنے کو کہا۔ میں ان کی اس بات کو نہیں سمجھ پایا۔ خیر میں نے سوچا کہ میرے لباس کی وجہ سے شاید ان کو کچھ شک ہوا ہے، تلاشی کے بعد مجھے چھوڑ دیں گے، یہ سوچ کر میں گاڑی سے نیچے اترا، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنا پورا سامان بھی نیچے اتارو۔ میں نے سامان نیچے اتارا۔ میں نے ان سے اپنی اور اپنے سامان کی تلاشی لینے کو کہا، لیکن انہوں نے تلاشی نہیں لی، بلکہ ڈرائیور کو زبردستی بس آگے سفر پر لے جانے کا حکم دیا۔ مجھ سے زبردستی سامان اٹھوا کر اپنے ساتھ رات کو فکسو پوسٹ پر لے گئے۔ ان کا انچارج آفیسر سمپال نام کا تھا۔ جاتے ہی پوسٹ کے اندر کے ایک کمرے میں میرے کپڑے اتروا دیے گئے، پاجامہ بھی نکلوایا گیا۔ میرے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف پیٹھ پر خوب کس کر باندھ دیے گئے۔ یہ سب اس آفیسر نے خود اپنے سامنے پونچھ علاقے کے کچھ سپاہیوں سے کروایا۔ ساتھ ہی وہ انتہائی گندی گالیاں بکتا جا رہا تھا۔ مجھ سے اب پوچھ گچھ شروع ہوئی کہ آپ کتنے ملی ٹنوں کو جانتے ہیں،
کتنے ملیٹنٹوں کو جانتے ہیں؟ کس کس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں نہ کسی ملیٹنٹ کو جانتا ہوں اور نہ کسی سے میرا کوئی تعلق ہے۔ اس پر وہ مجھے اتنا مارتے پیٹتے کہ میں درد سے چلا اٹھتا، میری سانس رک جاتی۔ میں ان کے بار بار پوچھنے پر یہی کہتا رہا کہ میں صرف ایک اللہ اور اس کے آخری رسول کو ہی جان سکا ہوں، اس کے علاوہ میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس بیان پر انسپکٹر سمپال نے 2 آدمیوں کو میرے اوپر مسلط کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی مسلسل کافی دیر تک میری دائیں ٹانگ پکڑ کر کھینچتا رہا تو دوسرا بائیں ٹانگ بے دردی سے زور سے کھینچتا رہا، جس سے میری کمر کے نیچے والے سارے جوڑ کڑکڑا اٹھے۔ میں جب بھی تکلیف سے چلاتا، انسپکٹر سمپال میرے منہ میں ٹاٹ ٹھونس دیتا تاکہ کوئی میری آواز بیر نہ سننے پائے، اور 2 آدمی میرے دونوں پاؤں کے تلووں پر زور زور سے ڈنڈے برساتے۔ جب انسپکٹر سمپال میرے منہ میں ٹاٹ ٹھونستا تو کہتا، یہ لے مسلمانوں کی جنت کے میوے کھا۔ اس کے اس بات سے مجھے معلوم ہوا کہ مجھے یہ سزا اسلام قبول کرنے پر دی جا رہی ہے۔ اس طرح سے 2 گھنٹے تک ان لوگوں نے مجھ پر جو ظلم کیا اس میں کوئی کسر باقی نہ رہی، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ میری بے ہوشی میں بھی وہ مجھے مارتے پیٹتے رہے۔ اچانک جس کمرے کو بند کر کے وہ مجھے پیٹ رہے تھے، اس کے دروازے کو کسی نے زور سے کھٹکایا۔ انہوں نے مجھے چھوڑ کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ پھر وہ لوگ آپس میں کانا بھوسی کرنے لگے اور کچھ نچلی منزل کی طرف دوڑ پڑے۔ انہوں نے مجھے کچھ وقفے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ خیر کچھ دیر کے بعد وہ انسپکٹر واپس کمرے میں آیا اور میرے دونوں ہاتھ کھول دیے۔ پھر وہ مجھ سے نرم نرم باتیں کرنے لگا اور پوچھنے لگا کہ کیا تو جادو جانتا ہے؟ بول تو نے کیا کیا سیکھا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں جادو اور کچھ نہیں جانتا ہوں، اور نہ ہی اس بارے میں مجھے کچھ علم ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جانتا ہوں۔ یہ سن کر وہ آگے کچھ نہیں بول پایا۔ اس نے مجھے اٹھنے کے لیے کہا، میں اٹھ نہیں سکتا تھا۔ 2 آدمیوں نے مجھے پکڑ کر اٹھایا اور مجھے اسی کمرے میں سہارا دے کر چلانے لگے۔ پھر اس انسپکٹر نے حکم دیا کہ اس کو نیچے والے کمرے میں لے جایا جائے جہاں ان کے کچھ اور آدمی بھی رہتے تھے۔ مجھے وہاں لے جایا گیا۔ وہاں میرے پاس کوئی دودھ کا گلاس لے کر آتا، کوئی پانی کا گلاس، کوئی کھانے سے بھری پلیٹ لے کر آتا۔ مجھے کیا کھانا پینا تھا، میں تو اندر سے چور چور تھا۔ آخر کار وہ سب سو گئے اور کچھ ادھر ادھر چلے گئے۔ میرے سامنے ان ہی میں کا ایک آدمی مجھے دیکھ کر سسکیاں لے کر رو رہا تھا۔ میں نے اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، دراصل انہوں نے آج آپ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اللہ نے انہیں ناکام کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسے اور کیوں میری زندگی کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کو چھوڑنے کی وجہ میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن زندگی کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں۔ جب آپ کو انہوں نے 2 گھنٹے تک بری طرح سے مارا پیٹا، آپ کی چیخیں کمرے کو ہلا رہی تھی کہ اچانک اس کمرے میں ایک آگ کا گولا نمودار ہوا، وہ پھٹ گیا۔ ہم یہاں 3-4 ہی آدمی تھے، باقی سبھی آپ کو مار پیٹ رہے تھے۔ جب وہ آگ کا گولا پھٹا تو چاروں طرف آگ ہی آگ ہو گئی۔ ہم ڈر گئے۔ ہمارے پاس جتنا پانی تھا آگ بجھانے کے لیے آگ پر پھینکا گیا، لیکن ایک عجیب بات ہوئی، ہم سب دنگ رہ گئے کہ اس پانی نے جیسے مٹی کے تیل کی طرح آگ پکڑ لی۔ آگ اور زیادہ پھیل گئی۔ ہم سب اوپر والی منزل میں دوڑ کر گئے جہاں دوسرے آپ کو مار پیٹ رہے تھے۔ ہم نے زور سے دروازہ کھٹکایا اور سمپال صاحب کو سب معاملہ سنایا۔ وہ نفری سمیت وہاں آیا۔ بڑی مشکل سے سب نے مل جل کر آگ بجھائی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے آپ کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، بلکہ آپ سے ہمدردی جتا رہے ہیں۔ میں خود یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور اللہ کے حضور سجدہ شکر میں گر پڑا۔ یہی میرا اللہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ ہزاروں بار بھی اگر اس کی راہ میں قربان ہو جاؤں تب بھی اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ اس کا مجھ جیسے نہ چیز پر بے پناہ فضل اور احسان ہے۔ دوسری صبح مجھے ڈوڈا JIC میں لا کر بند کر دیا گیا۔ یہاں پر ان دنوں کھجوریا نام کا JIC انچارج ہوا کرتا تھا، بہت ظالم آدمی تھا۔ اسے بھی اس سمپال انسپکٹر نے جاتے جاتے میرے سامنے بتا دیا کہ یہ آدمی جادو جانتا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اس رات کو میں JIC ڈوڈا میں نظر بند رہا۔ کھجوریا نے بھی کافی بدتمیزی کی۔ دوسرے دن میرا فرضی بیان اس نے خود ہی اپنی مرضی سے لکھا اور جامع تلاشی کی رپورٹ بھی بنائی اور میرے ریمانڈ آرڈر کے لیے جج صاحب کے پاس پیشی کا منصوبہ بنایا۔
میرے جسم کے دائیں طرف کے حصے کو کچھ ہو گیا تھا، دایاں ہاتھ بھی ٹیڑھا میڑا ہو گیا تھا، اس لیے برائے نام انہوں نے مجھے ڈاکٹر کو بھی دکھانا تھا۔ چنانچہ مجھے ہتھ کڑی لگا کر 4-5 سپاہیوں سمیت ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ڈوڈا میں تشخیص کے لیے لایا گیا۔ ایمرجنسی میں کوئی ڈاکٹر صاحب تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا۔ ڈاکٹر نے پولیس انچارج کو ڈانٹا کہ اس کا کیا چیک اپ کرنا ہے، اس کو تو بہت زیادہ توڑ پھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے اسے جلد از جلد ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرو۔ یہ سن کر بھی پولیس انچارج کو رحم نہیں آیا اور بروفین کی 3-4 ٹکیاں ہاسپٹل کے اندر کی دکان سے لی اور جج صاحب کے پاس ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا۔ جج صاحب جموں سائیڈ کے تھے اور JIC انچارج کھجوریا بھی جموں کی طرف کا تھا۔ کھجوریا جج صاحب کی کرسی کے پاس ہی جا بیٹھا تھا۔ جج صاحب میری فائل جو کھجوریا نے تیار کی تھی غور سے پڑھ رہے تھے۔ پوری فائل دیکھنے کے بعد انہوں نے کھجوریا سے کہا، اس فائل میں جامع تلاشی رپورٹ نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ کھجوریا بار بار ان سے کہتا، جناب اسی میں ہے۔ وہ پھر دیکھتے اور پھر پوچھتے، اس میں جامع تلاشی رپورٹ کہاں ہے؟ کھجوریا پھر کہتا، جناب اسی میں ہے۔ اس پر جج صاحب کو کچھ شک ہوا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر مجھ سے پوچھا، بیٹے بولو یہاں کیسے پہنچے ہو؟ میں زیادہ تو کچھ بول نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے اپنا دایاں ہاتھ جو بالکل ٹیڑھا میڑا ہو گیا تھا مشکل سے اوپر اٹھا کر انہیں دکھایا اور عرض کیا کہ انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، جن کو حکومت نے لوگوں کی رکھوالی کے لیے گاؤں گاؤں میں تعینات کر رکھا ہے۔ جج صاحب میرے حال کو دیکھتے ہی کھجوریا JIC انچارج پر انتہائی غصے میں آ کر برس پڑے اور پولیس کو ہی حراست میں بند کرنے کی دھمکی دی کہ آپ لوگوں نے یہ غیر قانونی کام کیسے کیا؟ میں تم سب کو ارسٹ گرفتار کرواؤں گا، اسے فوراً ہسپتال میں داخل کراؤ۔ اس طرح سے میں 1 مہینے کچھ دن ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ڈوڈا میں زیر علاج رہا۔ 5-10 دن تک پولیس کے آدمی بھی میرے ساتھ دن رات ہسپتال میں رہے، لیکن اس کے بعد اچانک وہ سب رفو چکر ہو گئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد جناب غلام قادر غنی پوری صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ خاص ڈوڈا شہر میں ہی اپنا کاروبار کرو، یہاں ہمارے علاقے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ چنانچہ ڈوڈا میں نے دکان کرائے پر لے کر کاروبار شروع کیا۔ الحمدللہ ڈوڈا کے با اثر اور معزز مسلمانوں نے مجھ سے بھرپور تعاون کیا اور ان کی ہمدردی اور خلوص میرے شامل حال رہے۔ میں ان تمام حضرات کا بے انتہا مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ 1999 سے آج تک میں نے یہاں ڈوڈا میں اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ کئی غیر مسلم بھائیوں تک دین کی دعوت پہنچائی۔ ان میں متعدد نے قبولیت اسلام کے بعد اپنے نام بھی بدل لیے ہیں اور کئی اپنے نام بدلنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ میں ان سے اکثر عرض کرتا ہوں کہ مذہب اسلام رنگ و نسل، قبیلے اور علاقیت سے ماورا مذہب ہے جو ایک منفرد فضیلت کا حامل ہے۔ اس لیے جب کوئی فرد اسلام قبول کرتا ہے اور مذہب اسلام کو قریب سے دیکھتا ہے تو وہ روحانی طور پر ایک گونا سکون و اطمینان اور انبساط کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ اگرچہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑنا ایک بڑا کٹھن مرحلہ اور مشکل فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اسلام کی آفاقی تعلیمات اور اس کی وسعت نظری انسان کو اس انتخاب میں مدد کرتی ہے۔ میں اپنے دینی بھائیوں سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپس کے مسلکی اختلافات کو اپنے درمیان سے دور کریں، اپنے ایمان کی نعمت کو پہچانیں، کیونکہ ایمان کی ایک دن کی زندگی بغیر ایمان والی سینکڑوں سال کی زندگی سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام سر انجام دینے کی اپنی اس امت کو تلقین کی ہے، ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے سارے انسانوں کو اس دین کی روشنی کی طرف دعوت دیں اور منسوخ شدہ ادیان کے اندھیروں سے بھی دنیائے انسانی کو واقف کرائیں، خود کو ایک باعمل مسلمان بنائیں اور قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی